السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کل جو جنگ کا سماں ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، اسرائیل تو وہ بدبخت ملک ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں ہوتی ہیں اور ان کی اشیاء خورد و نوش ہم ترک نہیں کر سکتے۔ ان کی اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ان کی مدد ہوتی ہے، جیسا کہ پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، اور بہت سے بسکٹ ہیں ان کے، اور بہت سی اشیاء ہیں، کولگیٹ ٹوپ ہے، پیسٹ ہے، اور یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ان کی ہیں۔ ہم اگر وہاں جا نہیں سکتے تو ہم ایک چیز کا رد کر سکتے ہیں۔ آپ نے بلوچستان میں دیکھا ہوگا ایک دو دن پہلے، جتنے وہ پختون ہیں انہوں نے تمام کوکا کولا کے جتنے یہ بوتلیں تھیں اور ان کے جتنے بھی نمونے تھے، وسائل تھے جو ان تک پہنچتے تھے، سب کو بازار میں گرا دیا۔ سڑکوں پر ایسے ہی بوتلیں پڑی ہوئیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ یہ مسلمانی کا ادنیٰ تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اولاً سب سے زبردست مومن وہ ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے روکتا ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں بری چیز کو برا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور اسرائیل اور فلسطین، ایک تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمان جتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے بچے دراصل یہ مسلمان و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی نے کسی مسلمان کو ناحق، ایک مسلمان کو، ایک انسان کو قتل کیا، لہذا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، مسلمان پریشان حال ہیں، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ سارے ملکوں والے جو ہم سے کمزور ہیں وہ تو اٹھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے صرف یہی کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ کل ایک فلسطینی نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ وہ کہتا ہے ہمارا ساتھ ساری دنیا تو چھوڑ سکتی ہے لیکن پاکستان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ڈیڑھ ہفتے سے وہ پریشان ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ باپ جو ہے دو دو جنازے اٹھا رہا ہے اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے جنازے، پورا خاندان ان کا جو ہے وہ اس میں جا چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ایک انسان رہ گیا سارے خاندان سے۔ سوچئے جب انسان مشکل میں ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان کی مدد کریں۔ اور ایک یہ ہمارے جو آج کل وائرل ہے محمد علی مرزا، وہ کہتا ہے کیا کریں گے مسلمان جا کر ادھر؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تو ایسی بدترین موت عطا کرے گا جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید جیسے کمانڈر پر یہ بات کرتا، کہتا ہے 1000 خالد بن ولید پاکستان سے اسرائیل کی طرف بھجوا دو، ایک ہی اسرائیلی کافی ہے، لعنت ہے تم پر۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری پر تم باتیں کرتے ہو، تم پر کروڑہ لعنت ہے۔ تمہیں غیرت نہ آئی، تمہاری زبان یہ کہتے ہوئے کانپتی بھی نہیں ہے، تمہارے جسم میں لرزہ بھی نہیں آتا کہ تم کس صحابی رسول کی بات کر رہے ہو جس کے ہر وقت امامے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رہتے تھے، اور کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو خالد بن ولید فتح نہیں کر سکتے تھے، اور تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کی جو عظمت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان پر بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہو؟ ایک دفعہ اپنے دماغ کو صرف شہرت چاہیے، شہرت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو، جب مرو گے تو تب کیا کرو گے؟ لہذا میری یہ آپ سے گزارش ہے، آپ کم از کم فلسطینیوں کے لیے دن اور رات کو ہر نماز کے وقت فلسطینیوں کے لیے دعا کریں،
اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، یہ بھی کچھ بولیں اور ان کو کوئی ایسی میڈیسن لے کر دیں کہ ان کی زبان چلے۔ یہ ان کی زبان نہیں چلتی، یہ گونگے ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بیچارے غریب ہیں۔ آپ کوئی ایسی ان کو میڈیسن، کوئی مشورہ دیں ان کو کہ آپ یہ دوائی کھائیں، یہ میڈیسن کھائیں تاکہ آپ کی زبان چلے، آپ کو کچھ سنیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سنتے نہیں ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ گونگے ہیں، تو آپ اس کی کوئی میڈیسن ضرور لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حق کے جو متلاشی ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے جنگ بدر کا اگر وہ تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کثرت جو ہے یہ معنی نہیں رکھتی، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر خالی ہاتھوں میں بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مولا کائنات کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، خراب آنکھوں کے ساتھ بھی فتح اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کے حق میں رکھ دی تھی، لیکن دنیا کو ایک سبق دیا ہے۔ ہوش کرو، یہ جذبہ ہے، جذبہ ایمانی اس کا نام ہے، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ مجاہد کہلاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ میدان جنگ میں اترنے کا وہ جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ لہذا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کی مذمت نہیں بلکہ اس پر لعنت پیش کرتے ہیں، کروڑ بار لعنت پیش کرتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارا ایک ایک بچہ بھی قربان ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے ہماری نسلیں قربان ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارے ملک کا ایک ایک باشندہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ ہمیں صرف ملک پاکستان اگر ایک بار یہ کہہ دے، ہماری عوام کو اجازت ہے، حکمران تو نااہل ہیں ہی ہیں، ہماری عوام الناس جو ہے یہ اسرائیل کے بارڈر پر نہ جا کے چڑھ جائے تو کہیے یہ پاکستانی نہیں ہے۔ پاکستان کا جذبہ بہت بڑا ہے، لہذا ہم اس بات پر یہ اپنا اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے، جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، ہمارے حکمران ان کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ خالی یہ کھاتے پیتے نہ رہیں، یہ ملک کے لیے بھی کچھ کریں، مسلمانوں کے لیے، ایمان کے لیے بھی کچھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔